تو اب آتے ہیں اس آپ کے سوال کی طرف کہ کیا ائمہ اطہار علیہ السلام دین میں اضافہ کر سکتے ہیں؟ نہیں، ائمہ طاہرین علیہ السلام دین میں اضافہ نہیں کر سکتے. ائمہ اطہار علیہ السلام کے پاس حلال و حرام اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہے. اللہ تعالیٰ کی جانب سے اللہ تعالیٰ نے حلال و حرام کا جو جتنے حلال و حرام ہے وہ بہت سارے احادیث میں ہے، کتاب اصول کافی میں، کہ اللہ کوئی ایسا حکم نہیں ہے جس پہ اللہ کی جانب سے نص نہیں ہے. وہ سب موجود ہیں، وہ کتاب میں موجود ہے اہل بیت طاہرین علیہ السلام، لیکن وہ سب لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہوئے. اور بہت سارے احکام ہیں جو اللہ یعنی اللہ کی جانب سے نص موجود ہے، اس پر حکم موجود ہے، اور اس کا وقت نہیں آیا کہ اس کو ظاہر کیا جائے. لذا وہ دین میں اضافے کی نہیں ہے. میں وہ باب آپ کو دکھاؤں تاکہ یہ کتاب ہے الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ. یہ الاصول من الکافی للکلینی رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم. ان اللہ تبارک و تعالی انزل الكتاب ان اللہ تبارک و تعالی انزل القرآن تبیان كل شيء حتى والله ما ترك الله شيئا يحتاج اليه العباد حتى لا يستطيع عبد يقول لو كان هذا انزل في القرآن الا وقد انزل الله فيه. کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس پہ قرآن نازل نہیں ہے. قرآن میں سب امور کا احکام موجود ہے لوگوں کو، لیکن لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کے لیے کچھ امور تفویض کیے ہیں کہ جو اپنے صلاحدید سے وہ لوگوں کو بتا سکتے ہیں. تو وہ بھی دین میں اضافہ نہیں ہے، کیونکہ اللہ کی جانب سے وہ اتھارٹی ہے، اس کو تفویض بولتے ہیں. جو اتھارٹی تفویض کی گئی اللہ کی جانب سے کہ وہ اگر کسی چیز کو اپنی صلاحدید سے، اور ان کی صلاحدید بھی اللہ کی جانب سے ہے، ان کی صلاحدید بھی اللہ کی، وما تشاؤون الا یشاء اللہ رب العالمین، کیونکہ وہ نہیں چاہتے مگر وہ چیز وہ جو اللہ کی جانب سے ہے. کہ اگر کوئی چیز اللہ ایسے امور ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی صلاحدید پر، ان کی صلاحدید جو ہے کوئی اجتہاد نہیں ہے، ان کی صلاحدید بھی اللہ کی جانب سے ہے کہ وہ ان مسائل پر اپنے حکم دے دیں. تو وہ بھی ہے. جی سر بولیں آپ مزید. اچھا اس سے لیکن اس کی تفصیل ہمیں نہیں معلوم، ہمیں اس کی تفصیل نہیں معلوم وہ کون کون سے مسائل ہیں. جی بولیں. جی اچھا حسن بھی اسی سے ریلیٹڈ سوال ہے کہ اذان کے اوپر میں نے آپ کی بھی بات سنی ہوئی ہے، مخالفین کا ویو بھی سنا ہوا ہے، آپ کا ویو بھی سنا ہوا ہے. مجھے معلوم ہے کہ اہل سنت کے اندر اذان اور حضرت عمر نے جو تبدیلیاں کروائیں اس کے اندر. تو میرا بنیادی سوال اسی سے ریلیٹڈ یہ ہے کہ حضرت علی کی گواہی جو ہے وہ کب اذان میں انکلوڈ کی گئی؟ ایک صاحب فرما رہے تھے کہ یہ غدیر خم کے بعد جو ہے وہ انکلوڈ کی گئی، تو آپ رہنمائی فرمائیں. اور دوسری بات میری یہ ہے کہ کیا نبی کے دور میں تو یہ اذان اس طرح سے نہیں ہوتی تھی، حضرت علی کی گواہی نہیں تھی، تو کیا جب گواہی اب ہم لوگ دیتے ہیں اذان کے اندر تو کیا یہ ایڈیشن نہیں کہلائے گی؟ اور ایڈیشن تو بدعت نہیں ہوتا؟ یہ اسی سے ریلیٹڈ ایک عرض یہ ہے کہ جو مشہور روایات ہیں اذان کے البتہ ہمارے پاس کوئی روایت نہیں ہے یہ کب اذان کا جز بنا ہے. تو شہادت ثالثہ یہ کوئی حدیث نہیں کہ ہم کہتے ہیں یہ کب ہوا ہے، ٹھیک ہے نا. جو مشہور احادیث ہیں اذان کے اس میں الفاظ آئے ہیں، اس میں یہ ذکر نہیں ہے. شہادت ثالثہ اذان میں مذکور نہیں، غیر مشہور احادیث میں مذکور ہیں کہ اذان کا جز تھا. لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں وقت ایسا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود غدیر خم پہ وہ بہت ہچکچا رہے تھے مولا امیر المومنین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کرتے ہوئے. اسی لیے اللہ نے کہا لن تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر تو یہ کام نہیں کرے گا تو اللہ تجھے عذاب کرے گا. واللہ یعصمک من الناس، اللہ تجھے بچائے گا لوگوں سے، حفاظت فرمائے گا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈر تھا کہ لوگ میری تکذیب کریں گے. یہ بہت ساری احادیث روایات میں موجود ہیں. تو اسلام کے بہت سارے احکام ہیں. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے زمانے میں ان کو فرصت نہیں ملا اس کو ظاہر کرنے کے لیے، اور وہ موکول ہیں بعد میں کہ ائمہ طاہرین علیہ السلام اس کو ظاہر کریں گے. جہاں تک شہادت ثالثہ کا تعلق غیر معروف غیر مشہور احادیث میں اس کا ذکر ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہنی چاہیے، لیکن وہ مشہور معروف نہیں ہے، اور علماء نے ان کو روایت نہیں کیا ہے. شیخ توسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے، فرمایا کہ ایسے روایات ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، لیکن اس روایات کے انہوں نے الفاظ نقل نہیں کیا. لیکن اس کے لیے یہ کوئی وہ جو مشہور قول ہے علماء کا کہ آپ اذان کہتے وقت یہ نیت نہ کریں کہ اذان کے الفاظ ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں مستحب ذکر ہے، ایک مستحب ذکر ہے جو اللہ کو پسند ہے. اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا حکم ہے کہ جب تم اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ دو تو کہہ دو اشہد ان علی ولی اللہ. تو یہ ہر صورت میں اس کی استحباب ثابت ہو جاتی ہے کہ ہر حال، چاہے وضو ہو، معاف کیجیے، چاہے اذان ہو، چاہے تشہد ہے، چاہے آپ کسی بھی وقت اشہد ان محمد رسول اللہ کہتے ہیں تو مستحب ہے کہ انسان اشہد ان علی ولی اللہ کہہ دے.
تو یہ تو ایک عام حکم ہے، تو یہ اذان کو بھی سپرسیڈ کر لیتا ہے، اذان میں بھی آ جاتا ہے، تو اس کے لیے ہمارے پاس نص موجود ہے، تو ہم بالکل نص کے روح سے اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں، وہ میں نے نص دکھا دی، اگر آپ چاہیں تو میں دوبارہ دکھا دوں۔ نہیں حسن بھی دوبارہ دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ پھر ایڈیشن ہی نہیں ہو گیا؟ مطلب آپ نے یہ بات کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ 12 امام ہیں جو رائٹ رکھتے ہیں فتوا دینے کا، ٹھیک ہوگی بات، لیکن اب یہ چیز انہوں نے آرڈر، مطلب جس طرح امام جعفر نے کہہ دیا، آپ نے بیان کیا، تو اس کا مطلب ہے یہ ایڈ ہو گئی، یہ دین میں ایڈیشن کیا لائے گا؟ یہ اس کو آپ نہیں کیسے دیکھتے ہیں؟ ایڈیشن ہی نہیں، جب ہمارے پاس یہ عقیدہ ہے کہ ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام جو کچھ کہتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے کہتے ہیں، تو دین میں ایڈیشن کیوں؟ ایڈیشن اگر ہم ایڈیشن کریں تو دین میں ایڈیشن ہوگی نا، ہم اگر کریں، ابھی میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میں اب کہتا ہوں کہ میرا نام بھی اذان میں داخل کر دوں، کہتا ہوں میں حسن اللہ یاری ہوں، میں نے اتنا آپ کو سکھایا، اب آپ جو ہے نا برائے مہربانی میری نام کو بھی اذان میں داخل کر دیں، تو لازمی بات یہ ایڈیشن ہے۔ لیکن جب امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، کتاب احتجاج ہے جزء اول یہاں پر صفحہ نمبر 158، کہ جب تم فَإِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُحَمَّدٌ رَّسُولُ اللَّهِ فَلْيَقُلْ عَلِيٌّ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، تم یہ کہہ دو کہ جب تم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتے ہو تو علی امیر المومنین علیہ السلام بھی کہا کرو، تو اگر کوئی یہ کہتے یہ تو نص کے مطابق، اب امام علیہ السلام نے کیوں اضافہ کیا؟ نہیں، امام علیہ الصلوۃ والسلام کیونکہ معصوم ہے، وہ میں اللہ کی جانب سے بولتا ہے، اس کے پاس وہ علوم ہے جو ہمارے پاس نہیں پہنچے ہیں، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کا ذخیرہ ہے، تو یہ کیسے انہوں نے ایڈیشن کیا؟ یہ ایڈیشن ہی نہیں ہے، ان کے پاس وہی اتھارٹی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے، ٹھیک ہے نا؟ بہت سارے پیغمبر کے حلال و حرام ہے ٹھیک جو ان ہے، کے پاس ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے، اوکے؟ نہیں جب آخری بات سمجھ نہیں آئی، سارے پیغمبر کے پیغمبر کے علوم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم اہل بیت علیہ السلام کے پاس ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ وہ معصوم ہے، اچھا اس لیے اگر وہ کچھ کہتے ہیں کہ اس اوکے طرح کرو تو یہ پیغمبر کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ دین میں ایڈیشن نہیں ہے۔